السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. لگتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ ہو رہا، لگتا ہے کہ ایران وار میں اب ایک لاسٹ ہو رہا چل رہا ہے. اور بڑا سرپرائزنگ چیزیں ہوئی ہیں. پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی، اب امریکن خود مان رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فیروشس اس کا رسپانس آیا ہے ایران کا. تب اتنا فیروشس نہیں تھا، اب بہت ہے. اور اب نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نکلنے کے، اور اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں. پبلک اوپینین اس وقت بالکل وار کے خلاف ہے امریکہ کے. 3 سرویز ہوئے ہیں مارچ 1 سے لے کے اب تک. مارچ 1 کو جو سروے ہوا یہ رائٹرز ایپسوس کا پبلشڈ سروے تھا. اس میں صرف 27% امریکنوں نے سپورٹ کی اس جنگ کو. پھر اسی دن واشنگٹن پوسٹ کا ایک سروے ہوا، اس کے اندر 52% لوگوں نے اس کی مخالفت، 9% نے اس کو کیا. سی بی ایس نے ایک سروے کیا 3 مارچ کو، اس نے کہا 60% لوگ اس جنگ کے خلاف تھے. اور اگر آپ پرانا ڈیٹا دیکھیں تو جو بڑی جنگیں ہوئی افغانستان، عراق، یہ ساری، ان میں یہ سب سے لوسٹ ریٹنگ پہ آئی ہے. میکسیمم اس نے 41% ایک پوائنٹ پہ کیا، وہ بھی ہر جنگ کے ساتھ نیچے، دن کے ساتھ نیچے گرتا جا رہا ہے. اس وقت 7 مارے گئے ہیں امریکن فوجی، 140 زخمی ہیں، جس میں سے پینٹاگون کے مطابق 8-9 کی کرٹیکل حالت ہے. اس کا اپنی جگہ ہے. یہ بات عام بن گئی ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے، ایگزٹ پلان نہیں تھا، اور یہ اسرائیل کے ہاتھ کھیلتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اپنے ان کے لوگوں کے درمیان میں اختلافات سامنے شروع ہو گئے. مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو 2028 میں اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں، جے ڈی وینس جو 2028 میں اپنے آپ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں، یہ دونوں بھی جنگ کے بالکل خلاف ہیں. obviously پبلکلی کم ہوتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. سوزی وائلز جو چیف آف اسٹاف ہے، وہ چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ انٹرنیشنل چیزیں چھوڑیں اور ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر فوکس کریں، بیکاز بہت زیادہ مار پڑنی شروع ہو گئی ہے. ابھی ایک ٹیکسس کے اندر بھی الیکشن ہے، وہ بھی اس کو بھی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، حالانکہ وہ ٹوٹل ریڈ اسٹیٹ ہے، ریپبلکن اسٹیٹ ہے، اس پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ ہیں ڈومیسٹک پریشرز. جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں. آئل آپ کے سامنے ہے. آج جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے، جس میں تمام ممالک شامل ہیں جو آئل ایکسپورٹ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ جی 400 ملین بیرل اپنے ریزروز میں سے، آپ اسٹریٹجک ریزروز میں سے مارکیٹ میں لائیں. اس کا فوری اثر نہیں ہوگا، بیکاز کروڈ آئل ہے، اس کو کچھ ہفتے لگتے ہیں ریفائن ہونے میں، لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ کم از کم شاید تیل کی قیمتیں بڑھنے سے رک جائیں اس سپیڈ سے جس طرح یہ والیٹائل اوپر نیچے ہو رہی تھی. اور بٹ اگین اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ایز وی اسپیک 300 آئل ٹینکرز جو ہیں وہ گلف آف عمان میں پھنسے ہوئے ہیں. 1000 کمرشل ویسلز جن کا تقریباً $25 بلین کا مال پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے گلف ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ادھر پرشین گلف کے اندر. اور جہاں 138 سے 140 روز ویسلز کراس کرتے تھے اسٹریٹ آف ہرمز، وہ 2 دن پہلے تک 7-8 تھے، اب وہ 0 ہے. آج 3 جہازوں پہ حملہ ہوا، ایک کارگو کا تھا، اس پہ آگ لگ گئی، وہ سب کچھ. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم نے نیوی تباہ کر دی ہے. اگر آپ نے نیوی تباہ کر دی ہے تو پھر آپ سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلا کیوں نہیں؟ 5 مارچ کو دنیا میں 12، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، کلبز آپ کہہ لیں، انشورنس کمپنیز کہہ لیں، واٹ ایور، بٹ دے آر نون ایز کلبز. 12 میں سے 7 نے ختم کر دی انشورنس اس تمام ایریے کی. اسی دن سب کچھ رک گیا. سو اب وہ انشور نہیں ہو سکتے، ری انشور نہیں ہو سکتے. سو ورلڈ از اے ورچوئل اسٹینڈ سٹل. خالی یہ آئل کی قحط سالی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کموڈیٹیز، یہ چیزیں سب کچھ اس کے اندر شامل ہیں. سو دا ورلڈ کی اکانومی سے بالکل پھنسی ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا لیٹسٹ بیان آج کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون انٹرویو دیا، اور 5 منٹ میں انہوں نے کہا ایک جواب میں، War will end soon because there is practically nothing left to target. Little this and that. Anytime I want it to end, I will end. اور دوسری طرف اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے وینسڈے کو کہا تھا کہ یہ وار وداؤٹ لمٹ ہے اور جب تک ضروری ہوگا چلے گا. اب امریکہ آ گیا کہ ہمارے 3 آبجیکٹوز ہیں، پیورلی ملٹری آبجیکٹوز. ہم نے میزائل پروگرام تباہ کرنا ہے، ہم نے ان کی نیوی تباہ کرنی ہے، ہم نے نیوکلیر تباہ کرنا ہے. اب رجیم چینج نکل گئی ہے، جو بیچ میں وہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ رجیم چینج ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس پہ سے وہ سائڈ پہ ہو گئے. سو اب یہ لیٹسٹ اگر بیان سنیں تو لگتا ہے یہ ہوگا. کرس مرفی رینکنگ US سینیٹر ہیں کنیٹیکٹ کے، انہوں نے جب بریفنگ ہوئی تو اس کے بریفنگ بعد انہوں نے کہا کہ میں آ کے چیزیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے، ان کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کا پلان نہیں ہے. اور جہاں تک اسٹریٹ آف ہرمز جو آپ ہرمز بولتے ہیں، اس کو کھولنے کا جو پلان ہے ذرا سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری نیوی تباہ کر دی ہے.
ایران کے پاس بائی دا موسٹ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس 2025 یو ایس کانگریشنل رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے جی 6000 نیول مائنز ہیں کم از کم ان کے پاس. اس میں لمپٹ مائنز ہیں، یہ جو شپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ان کے اندر موڈ مائنز ہیں جو پانی کے نیچے فلوٹ کرتی ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اس کو جب شپ ٹچ کرتی ہے یہ پھٹ جاتی ہیں. اور پھر باٹم مائنز ہیں، یہ زمین فلور پہ لٹا دی جاتی ہیں، یہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور ان میں سینسرز ہیں، تو جب ان کے پاس سے ویسل گزرتا ہے یہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہیں. اگر نیوی فارغ ہے، فوج فارغ ہے، میزائلز کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ پھر اب اسٹیٹ آف ہارموز آپ کھلوا کے نہیں سکے، آپ تو انشورنس کمپنیز کو واپس نہیں کروا سکے. ڈیفائنس پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے ایرانین قوم کا. انہوں نے مس ٹریٹ کیا اور انہوں نے ماڈل بنا دیا وینزویلا کو. چھوٹا سا ملک، ڈرگ کارٹلز، اس کے مڈورو کو اٹھا کے لے گئے، باقی لائن پہ پڑ گئے. دے ہیو ٹوٹلی مس کیلکولیٹڈ کہ ایران کی تاریخ کیا ہے، ایران کے لوگ کیا ہیں. آن دا ادر سائڈ کچھ اور شرارتیں بھی ہو رہی ہیں. 8 مارچ کو اسمبلی آف عرب ٹرائبز آف ایران خوزستان ایران کا وہ علاقہ ہے جہاں سے تقریباً 60 to 70% ایران کا کروڈ آئل وہاں سے نکلتا ہے. اینڈ دیٹ از دا لائف لائن آف ایرانین. اس میں ان کی ایک اسمبلی بنائی، اس میں 3-4 قبیلے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بس اب سیکولر چاہیے، اور رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمارا لیڈر ہوگا اینڈ آل دیٹ. یہ سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساتھ ساتھ جو چھوٹی موٹی موساد اور CIA سارے جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 3 کوشچنز ہیں. کیا ٹرمپ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نکل پائے گا؟ وی ڈونٹ نو. میں کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں، لیکن ایپسٹین فائلز وی ڈونٹ نو کہ اسرائیلیز کے پاس ٹرمپ کے اوپر کیا کیا ہے اس کے اندر. کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی دے ہیو اے لاٹ آف ڈرٹ آن ہم. اس لیے وہ اگرچہ وہ خود بھی ایک ایونجلسٹ کرسچن ہے اور وہ ایک بدبودار قسم کا یہودی ہے جو نیتنیاہو ہوا ہے، بٹ دے تھنک دیر از مور ٹو اٹ دین آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ. سے زیادہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، وی ڈونٹ نو. ابھی ایک گروپ ہے ڈارک ویب کا، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کل کہ ہم روز ایک ایپسٹین فائل ریلیز کریں گے ٹرمپ کے اوپر جو ریڈیکٹڈ نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ از سپوز ٹو اسٹارٹ ٹوڈے یا ٹمورو. لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے. اگر وہ انونیمس نام سے وہ ہیں کہ وہ کیا نکالتے ہیں، کیا چیزیں نہیں نکالتے، تو بڑا ہی ایک گھرمس سا جس کو کہتے ہیں مچ گیا. بٹ دا ایشو از کیا آئے گا، کیا نکل پائے گا ٹرمپ، کب تک نکلے گا. اور دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان افغانستان پہ بھی ہوئی ہے. اسپیشل انوائے چائنا کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں شٹل بھی کر رہے ہیں. کل چائنا کے فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر ڈار صاحب سے بھی بات کی اور ان کو کہا کوئی چیزیں نکالیں. میری اطلاع یہ ہے کہ 2-3 فیصلے ہمارے کنوے ہوئے ہیں. ایک تو جہاں استنبول میں ٹاکس رکی تھی ان چیزوں کو وہیں پہ کنکلوڈ کیا جائے، ریٹرن ایگریمنٹس ہوں، اور ہر چیز اب لکھائی میں ہوگی. اور پاکستان کچھ سر بھی مانگ رہا ہے کہ ہمیں سر چاہیے، کچھ BLA ریلیٹڈ ہیں، کچھ TTP ریلیٹڈ ہیں، کہ کچھ ہمیں نظر آئے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وی نیڈ ٹو سی دم واک دا ٹاک، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کافی چیزیں ہیں سب کچھ. ان پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ بات کریں گے عمران خان صاحب کے معاملے پہ. کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ان سے وعدہ کر دیا کہ تاریخ دیں گے مقدمات سننے کی، اناؤنس کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ خود. اور اس کے علاوہ جو محمود تقزی صاحب نے بھی رگڑ دیا آج PTI کو، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ان تمام اس میں سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب، former senator and former head of Senate Foreign Relations Committee and a China and Foreign Relations expert. شاہ صاحب السلام علیکم. Good to see you, ملک صاحب. So very quickly تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈومیسٹک پریشر، اکنامک پریشر، اپنی کلوز ٹیم وہ بھی کہہ رہی ہے بھجن پولز تباہ کر رہے ہیں، سب کچھ کرو، جنگ مکاؤ، واپس آؤ. ٹرمپ اب پر کل بھی اس نے کہا ٹرمپ نے کہ میں آج چاہوں تو وکٹری کلیم کر سکتا ہوں. اب لگتا ہے کمبل نہیں چھوڑ رہا. اب ایرانین شروع ہو گیا کہ نہیں جنگ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آن اے سیریس نوٹ 2 چیزیں جب آپ ان کا میڈیا اور ان کے فالو کرتے ہیں تو امریکہ میں جو قریبی ترین لوگ ہیں ٹرمپ کے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایک سیکول وار نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں نے جنگیں نہیں کرنی، اب میں نے کر دی، اب مجھے اگلی نہ کرنی پڑے. اور دوسری سائڈ پہ ایرانینز بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں اب ہم چاہتے کہ انہوں نے پہلے کیا 18 مہینے بعد پھر آ گئے، پتہ لگے 18 مہینے بعد پھر آ جائیں گے. تو ٹرمپ وانٹس ڈیسائسو وار کسی اور وجہ سے. ایرانینز اپنے تمام تر نقصانات کے باوجود دے وانٹ کہ یہ بھی ڈیسائسو وار ہو، کہ اب یہ آخری جنگ ہو ہماری ان کے ساتھ، یہ ختم نہ ہو.
اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اگلے ایک ہفتہ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہوگی، خود بھی وہ کہہ رہے ہیں، اینڈ دین پرابلی ہیل کلیم گرینڈ وکٹری اور نکل جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے دنوں کی بات ہے کہ ابھی 1-2-3 ہفتے چلے گی؟ اور مالک صاحب جو ایک مجموعی خلاصہ ہے، لب لباب جسے کہتے ہیں، اور پچھلے ہفتے بھی آپ سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران از وننگ دا وار. ٹوڈے آئی ایم ٹیلنگ یو 12 دن کے بعد دا ٹائڈ ہیز ٹرنڈ. ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. وہ تو بلنک کر نہیں گیا، بلنک تو کر گیا ڈی فیکٹو، لیکن اناؤنس نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ جناب یہ تو سارا معاملہ ہی اٹس ٹرن ٹاپسی ٹروی. اور جو کروشل بات ہے میرے خیال میں اس کے لیے اس کا پولیٹیکل سروائیول از نمبر 1 پرائرٹی، اور وہ ڈسٹنس یا ڈچ کرے گا نیتن یاہو کو، جو بائی دا وے پچھلے ہفتے سے بہت خاموش ہے. نیتن یاہو کا کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک، بالکل چپ، ان کا روز آ رہا ہے. نیتن یاہو نے ایک بڑی بات بھی کیا اس سے، جب اس نے 2 دن پہلے جب اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں وی ہیو آلموسٹ ون دا وار، تو پھر امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جی ٹیلی فون پہ بات کیا نیتن یاہو نے. نیتن یاہو نے جو بومبنگ کی ہے نا تہران میں، خاص طور پہ ریفائنری کے جو سارا وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مجتبی خامنہئی کا آنا، دیٹ ہیز بین دا سولیڈیفائنگ فیکٹر. ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی ہے، ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہوا ہے. دوسرا ہوا ہے کہ ایران نے، جو آپ نے بھی مینشن کیا، ایگریسو رسپانس. انہوں نے کہا تھا، چارٹ آ رہے تھے ہر روز ٹیلی ویژن چینل میں کہ ایرانیوں کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. یہ تو 4-5 دن کی جنگ سمجھ کے آئے تھے. اور انہوں نے جو 1 ٹن کے میزائلز مارے ہیں، ہائفا کی آئل ریفائنری تباہ کر دی ہے. تل ابیب پر تیا پانچا کیا انہوں نے، وہ تو ہو گیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے آئل پرائسز کی، آپ نے بات کی. اسٹریٹ آف ہارمز 10 دن سے بند ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ویل ہیو ٹینکرز اسکاٹنگ. اور میں نے یہ لیٹسٹ آج دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو یو ایس نیوی ہیز ریفیوزڈ. جو آپ نے بتایا 6000 نیول آپ کے پاس مائنز ہیں، وہ تو کہتے ہیں 6 کا تو ان کو پتا ہے، 6000 کا ان کو پتا ہے، پلس فائرنگ وہ ہوگی، سارا ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار نہیں اسکاٹ کرنے کے لیے. سو دے ہیو ریفیوزڈ. تو جنگ شروع امریکہ نے اور اسرائیل نے کی، لیکن اب اس کا دائرہ، اس کا ڈائریکشن کنجی ایران کے پاس ہے. دا انیشیٹو از ود ایران. کس کو اٹیک کرنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے، دے آر کالنگ دا شاٹس. وہ تو دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، وہ تو مارے گیا. اور ٹرمپ ناؤ آئی وڈ سے کہ اٹس اے میٹر آف ویکس کی بات ہے میکسیمم، بیکاز ہی ول ناؤ ہیو ٹو ڈیسائڈ ویری کلیئرلی. یا اس کا پولیٹیکل فیوچر ایٹ اسٹیک ہے، کیونکہ اگر الیکشن وہ ہار گیا، وچ مینس کانگریس ٹیکس اوور، از ٹیکن اوور بائی دا ڈیموکریٹ، تو ہی از گوئنگ ٹو بی امپیچڈ. وہ تو چھوڑیں گے نہیں نا ڈیموکریٹس آگے، اگر اس کا تو پولیٹیکل فیوچر از اسٹیک. اور ایپسٹین فائلز کی جو بات ہے، آج جو میزائل فائر کیا صبح، اس میں انہوں نے کہا کہ ایپسٹین میزائل ہے. یہ فارسی میں لکھا تھا ایپسٹین. سو یو نو یہ ایپسٹین ہم اور آپ ڈسکس کرتے رہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ دا ایپسٹین فیکٹر از ویری مچ دیئر. کل جو بات ہو رہی تھی اس کی، شہباز شریف صاحب نے بڑا اسٹرانگ میسج خط بھی لکھا، مبارکباد، اور پھر ٹویٹ بھی کیا. تو کیا پاکستان گورنمنٹ ہیز سم سیریس آئیڈیا کہ یہ چیز ختم ہونے والی؟ کچھ پہلے 8-9 دن ہم نے بڑا ایمبیگوس رکھا ہوا تھا. کل بڑا ٹھک کے بولڈ سٹانس، ان کو شہید کہا، ان کو مبارکباد دی، ان کی زندگی کی دعائیں مانگی کہ آپ ہوں گے، ملک آگے چلے گا. اور ٹرمپ اس بندے کو کہتا تھا کہ نہیں، ناٹ ایکسیپٹیبل. بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں مغرب سے، کیونکہ ہمارے اپنے خطے کے اسسمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور ہمارے کئی لوگوں میں زوم ہے کہ امریکہ بہادر بڑا کیا ہے. تو دیر واز واٹ آئی وڈ سے ایمبیولنٹ اپروچ کہ جناب پتہ نہیں کیا بنے گا، لیٹس ویٹ اینڈ سی. آپ اور ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ دس از دا بگیسٹ بلنڈر، بگیسٹ ملس کیلکولیشن، اور اس کو مہنگا پڑے گا. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ گورنمنٹ کو بھی اب نظر آ گیا ہے، دے وانٹ ٹو بی آن دا وننگ سائڈ. فیوچر ریلیشنز کیا ہوں گے ایران کے مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ؟ جو بھی ہے انہوں نے ہٹ تو کیا ہے، اور ان کا ریشنل یہ تھا، ان کی بیسس تھی. بلکہ ہم نے اپنے پروگرام میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہیکسٹ بڑا کوشش کر رہا تھا ان کا سیکرٹری آف وار کہ ان کو گھسیٹے. اس نے 2 دفعہ کہا کہ جی جتنے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان تمام ریاستوں کے، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کم اسلحہ استعمال کرنا پڑتا ہے، ہم بڑے پرسائز ہوتے ہیں. اور ایران نے کیونکہ ان پہ بامبنگ کی تو انہوں نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کروا دیے. نہیں، سینیٹر لنڈزے گراہم نے کیا کہا کہ سعودی عربیہ کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ؟ وہ تو خیر ناراض ہو گیا نا، ناراض ہو گیا. 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ آئی ٹاک ٹو سعودی عربیہ ٹوڈے، اور وہ آئے گا، یہ ہوگا. اب جناب وہ ابراہیم اکارڈز بھی آ جائیں گے. 3 چیزیں. ایران کی سچویشن اب کیا ہوگی ان تمام ممالک سے؟ کیا یہ ری بلڈ ہوگی؟
بورڈ آف پیس کا اب کیا بنے گا؟ اور ابراہیم اکارڈز، کیا اب سعودی عربیہ کے لیے ابراہیم اکارڈز کرنا پہلے سے آسان ہے کہ پہلے سے مشکل ہو گیا؟ دیکھیں جی، جو میری اطلاعات ہیں کہ سعودی ایران بیک چینل شروع ہو گئے. ٹھیک، ایران نے کنوے بھی کیا ہے اور ان کی بیک چینل شروع ہو گئے. اینڈ بائی دا وے ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، اسٹیو وٹکاف نے 2 میسیجز بھیجے ہیں عباس ارغچی کو جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ جو ہے نا، ایران کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سیز فائر، جنگ بندی نہیں، اٹس اباؤٹ پیس. جو آپ نے اس میں ٹرمپ اور ایران وڈ بی آئی تھنک اے میٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ وہی کہ یہ پھر آخری جنگ ہو، اب نو مور وارس. اب یہ 12 مہینے یہ نہیں کہ 2 جی سال پھر ایک بعد اور دھوکہ ہو، پھر اور جھانسا دی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ اور دے وانٹ کریڈیبل انٹرلاکٹرز اور کریڈیبل گارنٹرز. بیسک بات ایران، بیکاز وہ کہتے ہیں یہ دھوکے باز جھوٹے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے. سو دیٹ از ویری کلیئر کہ ایران اس وقت تیار ہے، بٹ آن اے سرٹن کنڈیشنز کہ یہ اٹ شوڈ بی دا ڈیفینیٹو سیٹلمنٹ. اور ٹرمپ میرے خیال میں ہی ول ہیو ٹو ڈچ نیتن یاہو، کیونکہ جس طرح نیتن یاہو نے پھنسایا، دس از این انوینیبل وار وداؤٹ اینڈ. کیونکہ ایرانی تو تیار بیٹھے ہیں اور انہوں نے شو بھی کر دیا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قیادت بھی ہے، ہمت بھی ہے اور وہ ریزیلینس بھی ہے. دے کین فیس اٹ. سو وہ تو نو وین. دوسرا جو عرب کنٹری سے ہے، میرے خیال میں وہ ان کا ہو جائے گا پیچ اپ، بیکاز آفٹر آل دے لیو ایز نیبرز. آفٹر آل جیسے اگر آپ بات کرتے ابھی افغانستان کی بھی، تو وی کانٹ ایسی کوئی چیز تو نہیں نا کہ وی کین وش دیم اوے. اور سب سے بڑا تو اسلامک ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے نا، بیکاز جو سعودی عربیہ اور ایران کی ہمیشہ سے مسلم امہ کی لیڈرشپ کا ایشو تھا، 30-35 فقہ کا مسئلہ تھا، 30-35 سال سے تھا. اس میں چائنا نے صلح کرائی اور اس میں ترکی بھی آ گیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں مسلم ورلڈ کا، تو وہ شاید ڈیلیوٹ ہو جائے گا. ترکی میں سمجھا کہ ان کا جو لیڈر ہے پریزیڈنٹ از اے نیچرل لیڈر آف دا مسلم ورلڈ بائی ہز اون پرسنالٹی، ناٹ بائی دا کنٹری نیسسریلی. سعودی عربیہ تو ملک کی وجہ سے ہے نا، بیکاز آف ہولی پلیسز اینڈ سو فورتھ. لیکن اس میں آئی وڈ سے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی ونس جو جڑ ہے فساد کی، وہ کیا ہے؟ اسرائیل، وہ نکل جائے. اور جو آپ نے بات کی نا ابراہیم اکارڈز کی، آپ ترکی الفیصل کا انٹرویو دیکھ لیں جو کرسٹیانا مانپور کو دیا ہے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نارملائزیشن کا. بورڈ آف پیس دفن ہو گیا ہے ایران کی جنگ کے ملبے میں، اٹس ڈیڈ. ابراہیم اکارڈز جتنے ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، دے آر آلسو ڈیڈ. ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ تو نہیں آئے گا نا. وہ جنہوں نے جوائن کرنا تھا وہ کر لیا، ان کو بھی مہنگا پڑ رہا ہے بائی دا وے، اور باقی نہیں آئے گا. تو کیا اب اسرائیل فلسطین ریاست کے قیام میں ابھی تک بڑی اگریسو تھا، ویسٹ بینک پہ انیکس کر رہا ہے، اس کے سیٹلرز بھی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور جی انہوں نے لا بھی چینج کر دیا کہ وہ لینڈ بھی اسٹیٹ لینڈ ہوگا، آپ خرید سکتے ہیں وٹ ایور. کیا اینیکسیشن اگر یہ اس وقت ڈچ کرتا ہے نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ، تو ظاہر ہے وہ بھی مفٹ بیٹھا ہوگا، وہ بھی آوازار ہوگا. وہ تو ہوپ کر رہا تھا نا ایک وننگ وکٹری ہوگی تو وہ بھی الیکشن جیتے گا، آگے پاور میں آئے گا. الیکشن جلدی کال کر رہا تھا. ان کے ڈیفنس منسٹر کو میں سن رہا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ ہم جب الیکشن جیتیں گے تو اس کے بعد ہم مجبور کر دیں گے فلسطینیوں کے وہ مائگریٹ کریں اس تمام ایریا سے. کیا اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہم قریب ہوں گے ایک فلسطین ریاست کے قیام کے، کہ وہ آپ کے خیال میں مسئلہ بہت کھٹائی میں پڑ گیا کہ امریکہ کے نہیں ابھی ہم نے اسرائیل کو ڈچ کیا ہے، بڑا دکھی ہیں، ابھی لٹکنے دو، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر؟ وہ قریب نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی، کیونکہ جو بن رہے نا اتنی مار کھانے کے بعد، جو یہ ایکسٹریم رائٹس زائنسٹ جو ہیں، دے ول ٹرائی ٹو ڈگ ان کہ نہیں جی اس کو اتنا چھوڑیں، لیکن اس میں پھر ایک نیا انتفادہ کی تیاری کر لیں آپ فلسطین کے اندر، آکوپائڈ پیلسٹائن میں، مے بی دس ٹائم ان دا ویسٹ بینک. ان کی بھی آبادی اتنی ہے، ادھر 2.2 ملین ہے، ادھر 2.4 ملین ہے پیلسٹینینز کی، اور ادھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 30 سیٹلرز نے 30 فلسطینی مار چکے ہیں پچھلے. سو وہ سیٹلرز بور اگریسو ہو رہے ہیں، جو ان کی جو ناکامی کہیں اور جگہ ہوئی ہے اس کا غصہ ادھر نکال رہے ہیں ویسٹ بینک میں. اور ویسٹ بینک میں بات بھی شروع ہوگی ہے یہ سیکنڈ ٹیمپل، سولومن ٹیمپل کی. ان کا انہوں نے بہت بحث شروع کر دی تھی کہ جی رجیم چینج ہمارا آبجیکٹو ہے، جو اسرائیل کا تھا، جو پہلے ایران کے بارے میں ایران پہ پہلے اڈاپٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر آہستہ آہستہ اسے دور، پہلے دن تو اناؤنس کیا تھا فرسٹ ڈے، پھر دور ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ علیحدہ ہو گیا. اب اگر رجیم چینج تو وہاں نہیں ہوئی، نہیں وہ تو نہیں، بلکہ وہ انہوں نے ایسا ٹکا کے جواب دیا. وہ میں سن رہا تھا کہ کامنٹیٹر کو اس نے کہا کہ جی ایران ہیز پٹ اے فنگر ان ٹرمپس آئی، کہ کرنا جو تو کرنا، تو وہ سارا رجیم چینج نہیں ہوتی، جنگ رک جاتی ہے. کیا اور
وہاں پہ تباہی بھی ہوئی ہے. کیا ٹرمپ نیتن یاہو کہ الیکشن ہارنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں آپ کہ کم ہوئے ہیں؟ میرا تو خیال ہے نیتن یاہو از پولیٹیکلی ڈیڈ. ہی از ہینگنگ آن بیکاز آف ٹرمپ. ٹرمپ نے اس کو بچایا ہوا تھا, پروٹیکشن دی, بلکہ ایون تھرو بورڈ آف پیس اینڈ ایون ناؤ تھرو دس نیو وار. یہ جنگ نہ ہوتی تو وہ تو ہی از وانٹیڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. ہی از وانٹیڈ فار کرپشن ان ہز اون کنٹری اینڈ ہی از ویری انپاپولر. اب پاپولرٹی اس کی بڑھائی تھی بیکاز اس نے کہا تھا کہ میں ایران کو فتح کرنے وہ اپنی سپریم کورٹ کے خلاف, اپنے اٹارنی جنرل کے خلاف, سب کے خلاف. اور ایون اس کے جو 5 جو انٹیلیجنس چیفز تھے سابقہ, شن بیتھ کے اور موساد کے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ تو غلط بندہ ہے. ایون کبھی نہیں ہوا ایران اسرائیل کی ڈیپ اسٹیٹ بار کھل کے آ جائے. اب ایک کنٹینیوٹی ہے. جی, مشتبہ خامنہ آئے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی شاید اپنے والد سے بھی زیادہ ہارڈ لائن ہیں, لیکن ہارڈ لائنر کا شاید ایک ہسٹری کا وزن بھی ہو جاتا ہے نا, لیگیسی کا, کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ان میں لچک بہت کم تھی علی خامنہ میں, لیکن تھوڑی سی تھی اس میں, وہ بھی نہیں ہے. کیا ایران کو بھی اپنے آپ کو اب ری انوینٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو حماس کے دن, حزب اللہ کے دن, عراق کے اندر پراکسی, یمن کے ہوتی اینڈ آل دیٹ, کیا اس جنگ کے بعد ایران ہیز ٹو ری ایمرج, ری انوینٹ اٹ سیلف ایز اے نیو ایران جو پراکسیز والی جنگیں چھوڑ دے گا اور اس کو بھی ایک نارمل ملک کی طرح خطے میں چلنا پڑے گا؟ اینڈ فار دیٹ ڈو یو تھنک کہ ان کی جو اس وقت پار اسٹرکچر ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ ان ٹیون ہے, وہ اس پہ آئے گا؟ میں اس مفروضے سے اگری نہیں کرتا کہ وہ بہت ہارڈ لائنر ہوں گے. وہ دبنگ ضرور ہیں, اسٹرانگ ضرور ہیں, ناٹ نیسرلی ہارڈ لائنر. ینگ مین 56 اینڈ 17 سال کی عمر میں تو وہ والنٹیئر تھا, عراق کے خلاف جنگ لڑا تھا ایز اے ینگ پاسدار ان 1987. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی, تو اس نے تو ہی ہیز بین تھرو دا میٹ گرائنڈر ایز دے سے, اور اس کی لیجیٹیمیسی میں تو کوئی کوشچن ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانیوں میں یہ کیپیسٹی بھی ہے اور پریگمیٹزم بھی ہے. اور آیت اللہ خامنہئی جو اب بڑے سینئر آیت اللہ کی بات کر رہے ہیں, سید علی خامنہئی صاحب جو رہبر جو تھے, انہوں نے اتنی پریگمیٹزم تو تھی کہ انہوں نے دے الاؤڈ اے نیوکلیر ڈیل ود امریکہ انڈر اوباما. انہوں نے آتھرائز کر دی, ٹھیک ہے گریٹ سیٹن آپ کر لیں. لیکن کیا ایران اگین لارجر اکویژن میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کر پائے گا؟ بکاز وہاں بھی پاور سینٹرز ہیں نا, پاکستان کی ایک آئیڈیولوجیکل فوج ہے, وہ سارے جو کوئی جو پراکسیز کا ایشو تھا وہ دیکھیں نا, سیریا کا ویسے ہی ختم ہو گیا, ایک اور ویکن ہو گیا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوتیز نے کوئی اس میں نہیں رول ادا کیا ابھی تک نہیں کیا, وہ خاموش بیٹھے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر اون, ان کا اپنا. اور لیبنان کی دنیا بات ہی نہیں کر رہی, 7 لاکھ تباہی ہو گئی ہے, بے گھر ہو گئے ہیں, 1/3 آف دا پاپولیشن فارغ ہو گئی ہے. اور لیکن ایک اور چیز ہے, وہ سیکنڈ فرنٹ کھل گیا ادھر بھی, اور اس لیے اسرائیل کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو وہاں بھی ایک ایشو آ گیا ہے. حزب اللہ ہیز آلسو ری گروپڈ اٹ سیلف, حالانکہ اتنی من کو مار پڑی, اتنے. تو اب ان تینوں پاورز کو اپنے آپ کو ایک طریقے سے نئی جدت سے دنیا دیکھنی ہوگی, امریکہ کو, اسرائیل کو خطے میں, اور ایران کو. آل تھری ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اور ایک نیا. ایران کو یہ تو ہو گیا نا کہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹیسٹ پاس کیا کہ اس وقت سب سے بڑا حملہ انقلاب پر ابھی آیا تھا, وہ انہوں نے یہ تو ایگزسٹینشل تھریٹ تھی, ڈو اور ڈائی فار دیم. مجھے وہ ہینری کسنجر کی بات یاد آ گئی. اس نے تو خیر کنونشنل فورسز اور گوریلاز پہ وارفیئر پہ کہا تھا, یہ بھی تو کہتے ہیں گوریلاز جو تھے ان کے بقول. تو ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ کنونشنل فورس لوزز بائی ناٹ وننگ اینڈ دا گوریلا فورس ونز بائی ناٹ لوزنگ. وہ یہاں پہ ہی بیٹھ گئی یہ بات. ایگزیکٹلی, دے آر وننگ بائی ناٹ لوزنگ اینڈ دے ہیو ٹائم آن دا سائڈ. تو انہوں نے شو کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم جو ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ اے کنٹری, اٹس اے سیولائزیشن. اور یہ ریولوشن کے لوگ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, لاریجانی, پزیشکیان, کالیباف, یہ رگڑا کھا کے ہیں, یہ سفارشی کلچر کے نہیں آئے کہ کوئی رشتہ داری ہے. مڈل ایسٹ اور گلف اسٹیٹس آپ کے خیال میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹو دا ری بلڈنگ آف ایران؟ آئی وڈ سے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز شکر ادا کریں گے کہ اگر امن ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, اور ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ہمارا ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, اس پر اعتماد کرنا سب سے بڑی حماقت ہے. اس لیے تو ہمارے طرف آ رہے ہیں, دوسری طرف جا رہے ہیں. چائنا کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس بہت بڑھے گا, چائنا کا بہت بڑھے گا. انہوں نے اسپیشل انوائے بھی کیا, اور چائنا نے بڑے آرام سے جنگ دیکھی ہے, اصولی موقف بھی اختیار کیا, اور اپنی توانائی جو ہے انہوں نے پوری, اور ایران ان کو تیل بیچتا بھی رہا ہے, پورا تیل پورا کوئی کروڑ بیرل سے زیادہ ان دنوں میں چلا بھی گیا. آئی وڈ سے کہ رشیا اینڈ چائنا ہیو ایمرجڈ ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن دا نیو مڈل ایسٹ. جو نیو مڈل ایسٹ ابھرے گا اس میں نیو ایران, پاکستان, چائنا, رشیا, دے ول بی اے کی پلیئرس. آپ کیا بیک یارڈ ہے چائنا,
آپ کو تو ہم پتہ ہے، ہم تو آپ کے نام کے ساتھ بھی کچھ وان جی ٹائپ لگانے کا سوچ رہے ہیں، سید شاہد حسین وان جی یا سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ چائنیز نام کچھ چائنیز نام دیں گے. چائنیز انوائے آئے ہوئے جی، اور بیہائنڈ دا سینس بڑی کام ہو رہا ہے. یوے شاو یونگ، کیسے یاد نام کرتے ہیں anyway, وہ آئے ہوئے ہیں. ہی شکلنگ بٹوین دیٹ. 8 تاریخ کو وہ ملا متقی کو ملے ہیں کابل میں، اب ادھر بھی آئے ہوئے ہیں، اور پھر پرسوں بیان بھی دیا ان کے ایمبیسڈر نے یو این سیکورٹی کاؤنسل کہ ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو، معاملہ ٹھیک ہو، اور سیریس کام کر رہے ہیں اس کے صلح کرانے کے. کروا پائیں گے ایک اور ملک بھی تیار ہے اس کے لیے، ترکی ہے، ان کے بھی کچھ لوگ ترکی نے پیچھے ہاتھ اٹھا لیے تھے استنبول کے بعد، لیکن وہ انہوں نے لیکن مجھے بتائیں جہاں قطر، جہاں پہ طالبان بیٹھے رہے اتنے سال، وہاں پہ دوحہ ٹاکس بھی ہوئی، امریکنوں والی چیز ہوئی، وہ نہیں کروا سکے. ترکی کا انفلوئنس ہے، وہ نہیں کروا سکے. چائنا کے ٹھیک ہے اکنامک انٹرسٹ سب کچھ ہے، کیا چائنا کا ان دونوں سے زیادہ وزن ہو پائے گا کہ کروا پائیں گے؟ چائنا کا بہت زیادہ وزن ہے، چائنا کا ٹرسٹ زیادہ ہے، چائنا کا لیوریج زیادہ ہے، چائنا کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے. دیر از نو کمپیرزن ود اینی ادر کنٹری. اگر کوئی کروا سکتا ہے معاملہ ٹھیک، وہ چائنا کروا سکتا ہے. ان کا جو اس وقت انگریس ہے کابل میں، وہ میرے خیال میں کسی اور ملک کا نہیں ہے، بلکہ پہلے تھا کہ دا روڈ ٹو کابل لائز تھرو اسلام آباد، ناؤ دا روڈ ٹو کابل لائز تھرو بیجنگ. لاسٹ 1 منٹ، اگلے ہفتے 10 دن کے بعد یہ جو امن اللہ کرے اب ہو جائے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اب کچھ سٹیپس ہو گئے ہیں، بیبی سٹیپس ہو گئے ہیں، سب کچھ ہے. اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا اور اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا. اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ایک گلف برانڈ تھا جو 30-40 سال سے سیرینٹی، پیس، فن ان دا سن، دبئی شاپنگ فیسٹیول، وہ ہٹ ہو گیا اور وہ اتنی جلدی ریکور نہیں ہوگا جتنی بھی مارکیٹنگ کریں آپ. سو دیٹ گلف برانڈ جو بڑی محنت سے انہوں نے بنایا تھا، دبئی چلو، ادھر پیسے رکھو، دیٹ ہیز بین ہٹ فار a 6 اینڈ آئی تھنک وہ دیٹ ول ٹیک ڈیکیڈز ٹو ریکور. وہ بڑا ہوا ہے. اور جو فائدہ اس سوال سے ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جو ایک اصول مودی نے اپنایا تھا ہمارے خلاف، وہ فیل ہوا. ٹرمپ نے ہر جگہ اپنایا تھا، اور ٹرمپ کی یہ پہلی بڑی شکست ہوئی ہے، جو فوجی بھی ہے اور سفارتی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. اور اس کا جو ساتھ جو دم چلہ کہہ لیں یا ایلائی کہہ لیں نیتن یاہو، اس کو بھی ایک لگام لگی ہے پہلی دفعہ. جو اگلا پریزیڈنٹ آیا جو بھی ہے، لگتا ہے کہ تھوڑا سا یو این وغیرہ میں دوبارہ جان پڑ جائے گی ان چیزوں میں. آئی تھنک یہ جو پلے بک بنائی تھی انہوں نے، جو مرضی چاہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو کلیپس ہو گئی نا. وہ ایرانیوں نے دکھا دیا تھرو دیئر دبنگ طریقے سے. اس کے بعد ٹرمپ کیوبا میں گھسے گا، رسک لے سکتا ہے؟ نہیں، میرا رپورٹ جو میں نے چیک کیا ہے، کیوبا کی ان کی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے. جو راؤل کاسٹرو کا گرینڈ سن ہے وہ روبیو کو ملا ہے، بیڈل کاسٹرو کا گرینڈ نیفیو. اور سنا کوئی ان کی گفتگو، وہ اسپینش کنیکشن تو ہے نا، مارکو روبیو خود اس میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ مارکو روبیو کو کیوں ٹرسٹ کر رہے ہو کیوبا کو ڈیل کرنے میں. ٹرمپ نے کہا ہی اسپیکس دی سیم لینگویج. اور ریال کاسٹرو کا پوتا گیا اس کو ملنے ان واشنگٹن. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ وینیزویلا ماڈل ٹائپ کی ڈیل ہو جائے گی، سیم سسٹم بٹ نارملائزیشن. لیکن ایک چیز ہے جی، آل سیڈ اینڈ ڈن، اینڈ میں فرق یہی پڑتا ہے کہ قوم بحیثیت قوم کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. 2,000 پاؤنڈ کے بامز گر رہے ہیں اڑا. میں تو کل ویڈیو ایک دیکھ کے پریشان ہو گیا، اسکوائر میں سارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ایک بام پھٹتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک سال میں 2 بڑی مثالیں مسلمانوں کو پڑ گئی. ایک پاکستان نے جو پھینٹی لگائی مودی کی، اور جو ایرانیوں نے پھینٹی لگائی اسرائیل اور امریکہ کی. یہ ایک نیا ہمت حوصلہ مسلمانوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، نہیں آپ لوگ کہتے تھے نا وہ جی بات اسلحے کی ہے، بندے کی بندہ میٹرز. ہاں، بندہ میٹرز. It's the singer, not the song. چلیں جی، اسی نوٹ پہ اینڈ وی ہوپ کہ اب جو بھی آنے والے دن ہو ایران کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ نصیحت لگ جائے سب کو کہ جب تک آپ کے اپنے زور بازو پہ آپ نہیں رہتے اور یہ کرائے کے کانٹریکٹس پہ رہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ہوا ہے. بٹ اینی وے لیٹس ہوپ کہ آنے والے دن اچھا ہی ہوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ذرا پی ٹی آئی کے آنے والے دنوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے بارے میں آج زیادہ بہت سے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، ٹویٹر پہ تو بہت زیادہ ہے، مگر زمین پہ نظر نہیں آ رہی اور ہر طرف سے باتیں آنی، اختلافات بہت زیادہ ہو گئے.
اور یہ آف دا ریکارڈ کانورسیشنز نہیں ہیں جو ہمارے سے یا دوسرے دوستوں سے پارٹی لیڈران ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، بلکہ محمود اچھزیک صاحب نے بھی آج ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی. سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا. ہمیں رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، میں لگا ہوا ہوں ان کے ساتھ، وہ بھی تحریک انصاف نے اپنے صفوف میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. یہ انتہائی بری بات ہے. معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر، ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر ہے اور باقیوں کو گالیاں دیتا ہے. ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. اور پھر یہ سب کے ساتھ عمران خان پہ متفق ہیں. عمران خان انسان ہے، عمران خان انسان ہے. خدا نخواستہ قرآن کریم میں اللہ پاک مسلمانوں میں جب کمزوری آئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا اگر محمد وفات پا گئے تو تم واپس پیچھے چلے آؤ گے. انہوں نے کہا جی ہر 100 بندے کا اپنا لیڈر ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. آج پتہ لگا آپ کی اپنی میٹنگ میں بھی سینیٹر زرکا کے اوپر بڑی بدمزگی ہوئی، پھر شاید خٹک صاحب نے بعد میں معذرت کر لی. ہم یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں اور آج ایک ریلیف کا بھی ہم سن رہے ہیں بڑے عرصے بعد، اور وہ بھی ان ایکسپیکٹڈلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے شاید ملی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ تاریخیں لگ جائیں گی عمران خان کے کیسز کی، لیکن اناؤنس کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. جی پہلے تو یہ بتائیں پارٹی ہے کہاں؟ رفٹس کا باقی چھوڑیں، اب ہمیں کہیں گے، کسی کو کہیں گے یار آپ لوگ ایسے ہی چلا دیتے ہیں. یہ تو محمود اچھزیک صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہر 100 بندے کا ایک لیڈر ہے. روزانہ ہم ڈفرینسز سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ جو پاور جوسلنگ چل رہی ہے اور یہ ٹرف وار چل رہی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ فیملی اور لیڈرشپ کے درمیان اختلافات ہیں، علیمہ بی بی کو کہنا پڑتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بٹ جنید اکبر خان نے پروگرام کے اندر بھی کہا، ویسے بھی کہا کہ جی فیصلہ کرنا ہوگا پارٹی کو کہ فیملی چلائے گی، وہ چلائیں گے. اس وقت سب سے بڑا آپ کا کرائسس کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، جوڈیشری یا آپ کی اندرونی لڑائی؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پارٹی کی پوری جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا واقعہ ہے جب عمران خان صاحب 4 ماہ سے ہم سے دور ہیں، اس پارٹی سے دور ہیں. اور یہی صورت پیدا ہو اگر کسی بھی اور پارٹی کو جو آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں اس کا سامنا کرنا پڑے کہ ان کی مرکزی جو قیادت ہے یا جو بڑا لیڈر ہے وہ پارٹی سے دور ہو جائے. بہت سے معاملات ہوتے ہیں روزمرہ کے جن پہ جب لیڈر موجود ہو تو فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک ان فیصلوں کو مان لیتا ہے. اب 4 ماہ سے یہ صورتحال ہے کہ مسائل اٹھتے ہیں، ان پہ آراء آتی ہیں، لیکن ان پہ حتمی فیصلہ چونکہ عمران خان صاحب کا نہیں ہمیں میسر، اس لیے وہ آراء جو ہیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. تو یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، یہ ایک زندہ پارٹی کی دلیل ہے. اس میں بعض اوقات جو گفتگو کا انداز ہے اس میں کچھ ترشی آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی منتشر ہے یا پارٹی کا ایک نظریہ نہیں یا ایک نصب العین نہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں غیر معمولی صورتحال ہے کہ 4 ماہ سے خان صاحب سے براہ راست بات نہیں ہو پا رہی، ان کے احکامات نہیں آ رہے. لیکن سلمان ایک بات بتائیے، خلاصہ پیدا ہوا ہے. ایک بات بتائیے کہ جب خان صاحب نے اپوائنٹ کیا اچھزیک صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر باز صاحب کو تو اسی لیے کیا کہ سارے بڑے فیصلے یہ کریں گے، اور آپ لوگوں نے کہا کہ ہم مانیں گے جو یہ فیصلہ کریں گے، تحریک چلانی ہے، بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. وہ آگے سے جب ان سے ہر باری بات پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک باری ہماری بات ملاقات ہو جائے عمران خان سے پھر ہم فیصلے کریں گے. تو پھر ان کو لگانے کی لاجک مجھے سمجھ نہیں. وہ تو آپ بھی اگر ملاقات ہو جائے گی تو آپ نے بھی جا کے عمران خان صاحب سے پوچھ لینا تھا، کسی اور سے ملاقات ہوتی وہ بھی پوچھ لیتے. تو اگر اب بھی ان 2 کے نامنیٹ کرنے کے بعد جو پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں میں عرض کرتا ہوں تو پھر لاجک کیا ہے؟ دیکھیں 2 طرح کے فیصلے ہیں. ایک تو وہ جو کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پہ ہم نے کیا موقف اپنانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جو خان صاحب کی ہدایت پہ تشکیل دی گئی، اس میں ہم فیصلے کرتے ہیں. ایک اور کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہو جاتا ہے. دیگر ہم نے ادارے پارٹی کے اندر قائم کیے ہیں جو سب اپنی اپنی سطح پہ فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح پارلیمانی معاملات کے حوالے سے یا مذاکراتی یا احتجاجی معاملات کے حوالے سے اچھزئی صاحب اور علامہ ناصر فیصلے کرتے ہیں. تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ ہم ملتے بھی ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن کے فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہوئے ہیں. اب جب تک
ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا. تو کچھ مشکل وہ کیا فیصلے ہیں کہ کیا وہ فیصلے کیا ہیں؟ کمیٹیوں میں جانے کا فیصلہ. جی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. سب سے بڑا جو معاملہ اکثر زیر بحث آتا ہے کہ خان صاحب نے حکم دے دیا تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان میں ہمارے لوگ جانا بند کر دیں، ان سے نکل جائیں. اب یہ ایک فیصلہ ہے جو خان صاحب نے کیا ہوا ہے. اس فیصلے کو اگر بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں تبدیل کرنا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے، تو اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک خان صاحب سے خود ملاقات نہ ہو. لیکن ایک رائے ضرور یہ موجود ہے کہ اگر خان صاحب سے مزید ملاقات نہیں ہوتی، 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر پارٹی کو یہ فیصلے خود کر لینے چاہیے، خواہ ان فیصلوں میں اور خان صاحب کے کیے ہوئے فیصلوں میں فرق ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ ابھی تک عمومی رائے نہیں ہے. ابھی تک ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ جو فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہیں وہی ان فیصلوں کو تبدیل کریں گے. لیکن کل کو اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور کسی فیصلے کو تبدیل کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے، ہم فیصلے ضرور کریں گے. جب اجلاس ہوا تو اجلاس سے خبر یہ آئی کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کی کال دی جائے گی اور ڈیٹ ہوگی. جو آپ کا اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر احتجاج کی کوئی ذکر نہیں ہے. دیکھیے پہلے سے کوئی اعلان کرنا ضروری نہیں ہے. احتجاج کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کب ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ باتیں ہم آپس میں بالکل طے کرتے رہتے ہیں اور اس کا اعلان ہو جائے گا. دیکھیے مختلف موضوعات ہیں، مختلف ایشوز ہیں. خان صاحب کی صحت، ان کی جو نظر بندی ہے، قید تنہائی ہے، یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام پہ مہنگائی کا ایک بم جو ہے پھینک دیا گیا ہے، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. سلمان ایک بات بتائیے، میں سمجھتا ہوں یہ اٹس اے سینسٹیو کوشچن بیکاز آئی ہولڈ یو پرسنلی ان دا ہائیسٹ ریگارڈ. لیکن ایک اعتراض آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کا کرائسس یہ ہے کہ جو ٹاپ کے 2 آفیسز ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، یہ دونوں لائرز زبردست ہیں اور آپ کی خیر بہت تعریف کرتے ہیں کہ ایمیننٹ لائر ہے، انٹیگریٹی بیونڈ کوشچن ہے. کہتے ہیں ان کو سیاست نہیں آتی اور جو سیاسی لوگ ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کہہ دیتے ہیں 4 دن بعد احتجاج ہوگا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کیسے احتجاج بنتا ہے، ورکرز کو کیسے موبلائز کرنا ہے. ہمیں ٹویٹر پہ ذلیل کروا دیتے ہیں سارے لوگ اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے فارمر چیف منسٹر نے میرے پروگرام میں بھی کہا کہ یار آپ پہلے کانسٹیٹوئنسیز میں ٹویٹر پہ ذلیل کرواتے ہیں، پھر اسی ایم این اے ایم پی ایس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لائر زبردست ہیں، سیاست آپ لوگوں کو نہیں آتی، اس لیے پی ٹی آئی اس کرائسس میں نہیں. یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جتنی سیاست اس ملک میں ہوتی ہے وہ کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے. 3 سال سے میں صبح و شام سے اس میں شامل ہوں اور اس سے پہلے بھی پوری زندگی آئینی معاملات اور سیاستدانوں سے واسطہ رہا ہے. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں 3 دن میں احتجاج کرو، ریلی نکالو، ایسا نہیں ہوتا. خان صاحب خود ایک نظام جو ہے، ایک سٹرکچر قائم کر گئے ہیں. ہر صوبے میں صوبائی سطح پہ آرگنائزر ہیں یا صدر ہیں. پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس میں ریجنز ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ریجنز ہیں. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بہت پرانے لوگ ہیں جو ان علاقوں کو ہیڈ کرتے ہیں. اسی طرح آئی ایس ایف ہے، اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یوتھ ونگ ہے، آئی ایل ایف ہے. اس میں سب میں بہت تجربہ کار پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا کام یا میرا کام بالخصوص یہی ہے کہ ان میں کوارڈینیشن رہے، ان میں آپس میں اختلاف رائے. تو کوارڈینیشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، مجھے ایک چیز بتائیے، اتنی جذباتی تقریر کی سہیل آفریدی نے، میں عمران رہائی فورس بناؤں گا، اس پہ انٹرنل بڑا ریاکشن آیا، آپ نے بھی بڑی تائید کی بالکل بنے گی، بننی چاہیے. کہاں گئی وہ عمران رہائی فورس؟ یہ دیکھیں اس کی بالکل توضیح ہم نے کر دی تھی کہ یہ کوئی جتھا نہیں بننے جا رہا. ہمارے پاس آلریڈی ونگز ہیں پارٹی کے اندر، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، یوتھ ونگ ہے. ان کو ہم نے متحرک کرنا ہے، ان کے کام کو کوارڈینیٹ کرنا ہے. اسی کو آپ رہائی فورس کہہ لیجئے، رہائی. چیف منسٹر نے تو کہا تھا نیا ہیڈ ہوگا، ان کا نیا اوتھ ہوگا. پھر شفیع جان نے میرے شو میں آ کے کہا کہ وہ پورا سیٹ اپ ہوگا اور اس میں اوتھ ہوگا. ہم نے تو کہا شاید کوئی یہ
وہ کوئی وہ براؤن خاکی شرٹس بن رہی ہیں، کیا بن رہا ہے؟ تو وہ تو پورا ایک کوئی پورا براؤن نیا شرٹس نہیں ونگ بن تھا. رہی. دیکھیں اوتھ تو نہیں اوتھ تو یہی ہوگا نا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اپنا سب کچھ وار دینا ہے. یہ تو بالکل ہوگا ایسا اوتھ. یہ بار بار آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ اوتھ لینا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فورس بن رہی ہے. رہائی فورس اب نہیں بن رہی، رہائی فورس اب نہیں بن رہی. دیکھیے نہیں رہائی فورس بنے گی، لیکن وہ ایک شکل ہوگی پارٹی کے جو موجودہ ونگز ہیں، انہی کو ہم ایک طرح سے ان کی ترتیب کر کے یہ ایک، اس کو آپ فورس کا نام دے دیں یا ایک زیادہ مربوط طریقے سے کام کرنے. اچھا لاسٹ منٹ مجھے بتائیں، ابھی تو خیر ساری ملک کی آنکھیں پھنسی ہوئی ہیں، افغان وار ہماری چل رہی ہے، پھر ایران امریکہ والا سارا کرائسس چل رہا ہے، تو آبویسلی چیزیں ہٹتی ہیں. کچھ اس عرصے میں پچھلے 2-3 ماہ میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ، بہائنڈ دا سینز، فرنٹ آف دا سینز، جہاں سے آپ کو لگا ہو کہ تھوڑی سی نرمی یا گورنمنٹ یا لچک راولپنڈی یا اسلام آباد کے رویوں میں آئی ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے کہ کہاں کوئی سوچ ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو لاجکلی دیکھیں تو لچک آنی چاہیے. جو انہوں نے جبر کا نظام قائم کیا ہے یہ نہیں ٹھہر سکے گا. سلمان اکرم راجہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. 2-3 چیزیں ناظرین کلیئر ہیں کہ ڈفرینسز تو ہیں، اگرچہ انہوں نے کہا کہ نظریات لوگ سخت باتیں کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. اگر اتنا سمپل ہوتا تو شاید اچکزئی صاحب اتنی سخت باتیں نہ کرتے. اور رہائی فورس آئی تھنک اٹ واز اے ہاف بیکڈ آئیڈیا، سب کا پہلے ہی خیال تھا. دوسرا انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا سیاست ہمیں آتی ہے، جو ٹاپ پہ لیڈرز بیٹھے ہیں بہت سے ان کے لوگ اگری نہیں کرتے، بٹ دیٹس دا وے تھنگز آر. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران میں تو جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، جو افغانستان پاکستان کے درمیان میں ہو رہا ہے وہ بہت کچھ آنکھوں سے اوجھل ہے. اس لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو چائنا کے اسپیشل انوائے آئے میں ہیں. اور جیسے آپ نے مشاہد صاحب کی باتوں سے بھی سنا، اور جو جنرلی چیزیں ہو رہی ہیں، اتنا کین انٹرسٹ اس میں ہے کہ خالی انوائے لیول پہ بات نہیں ہو رہی. ایران کے فارن منسٹر صاحب نے، وان یی نے، اسحاق ڈار صاحب سے بات کی، اور وان یی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ اس لیول پہ تب انوالو ہوتے ہیں جب گراؤنڈ لیول پہ بہت کچھ ہو گیا ہوتا ہے. ہی از ناٹ اے ٹپیکل فارن منسٹر لائک اینی ادر فارن منسٹر، اور وہ شی پن کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بات میں بہت وزن ہے. تو اگر وہ فون کر رہے ہیں اور یہ شٹلنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے. اور جو میری اطلاعات وہ یہ ہیں کہ اس میں پاکستان نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا، پاکستان میں بڑی کلیئرٹی ہے. انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ریٹرن ہوگا، اس کے ضامن ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کچھ سر، ایک لسٹ بھی ہے، اس میں سے کم از کم کچھ سر تو ہم لیں گے آپ سے، تاکہ یہ نظر آئے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا واک دا ٹاک. اس کے بعد ہوگی بات تو آگے چلے گی، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن دا فیکٹ اب ایرانینز یہ افغانی پہنچ گئے ہیں چائنا کے پاس بھی، ترکیے کے پاس بھی، اور قطر کے پاس بھی، سعودی عربیہ بھی. یہ اسی لیے پہنچے ہیں کہ ان کی جس زبان میں ان کو سمجھ آتی تھی ان طالبان کو، وہ زبان پاکستان نے بآخر استعمال کی. اور یہ تبھی ہوئی جب کلیئرٹی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جلد، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید عید تک اچھی خبر آ جائے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمارے کچھ سورسز نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر عید تک بھی مل سکتی ہے. چلے عید کے بعد بھی آ جائے، اچھی خبر تو اچھی خبر ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹرمز پہ اب اس جنگ کو ختم ہونا ہے، بیکاز طالبان کی ٹرمز جب تک ہم مانتے رہے ہیں، ہمارے ملک میں صرف خون بہتا رہا ہے اور ہمارے بچے شہید ہوتے رہے. یہ اور نہیں چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.